رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کا دن ہمارے خانقاہ میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے۔ چونکہ ابھی الحمدللہ ہم حج کے موقع پہ یہاں مکہ مکرمہ میں ہیں تو یہیں سے اس درس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ مکتوب نمبر 54، یہ مکتوب بھی سرداری کے پناہ والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ بدعتی کی صحبت سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ بدعتی کی صحبت کا ضرر کافر کی صحبت کی ضرر سے بھی بڑھ کر ہے، اور بدعتی فرقوں میں سب سے بدترین فرقہ شیعہ شنیعہ ہے، اور اس کا مناسب بیان ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو کچی چشم سے پاک کے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی قدر منزلت بلند فرمائے، آپ کی کام میں آسانی عطا فرمائے، آپ کو شرح صدر مرحمت فرمائے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا نہیں کرتا۔ بس ہم فقیروں پر آپ کے احسانات کا شکر دو وجہ سے لازم ہے۔ اول اس لیے کہ ہمارے حضرت خواجہ پیر و مرشدنا خواجہ باقی باللہ خود سرور کی ظاہری جمعیت کا سبب آپ ہی ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ ہی کی طفیل ظاہری جمعیت کی حالت میں حق سبحانہ تعالیٰ کی طلب کی اور بہت سے فائدے حاصل کیے۔ دوسرے، کبرتو بموت الکبریٰ، بڑوں کی موت کی وجہ سے میں بڑا سمجھ لے گیا ہوں کہ مصداق جب نوبت اس سب کا مجلسل اصول تک پہنچی تو فقراء کے اجتماع کا ذریعہ اور طالبان طریقت کے انتظام کا باعث بھی آپ ہی ہیں۔ جزاکم اللہ سبحانہ وعنا خیر الجزا، حق تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ گر برتری من زبان شود ہوئی یک شکر تو ہزار نتوانم کر، ہر رواں تن کا گر زبان ہو جائے شکر کیا ہو ادا ہزار سے ایک۔ عرض یہی کہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے جد بزرگوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دنیا اور آخرت میں نامناسب و ناشائستہ امور سے محفوظ رکھے۔ یہ فقیر آپ کی صحبت بعظمت سے دور پڑا ہوا ہے، معلوم نہیں کہ آپ کی مجلس شریف میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور خلوت و جلوت میں آپ کا غفار کون ہے۔ خوابم بشد از دید دری فکر جگر سوز، کا آغوش کی شد منزل و آسائش خوابت، تمام شب مجھے اس فکر میں نیند آئی کہ کس کی گود میں تو نے گزاری رات۔ یقین جانیے کہ بدعت کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہے، اور تمام بدعتی فرقوں میں سب سے برا فرقہ وہ ہے جو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ان کو کفار کے نام سے موصوف فرماتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو ان کے صبر کے سبب سے غصہ میں ڈالے۔ قرآن مجید اور شریف کی تبلیغ اصحاب اکرام نے ہی کی ہے۔ جب اس پر تان کیا جائے گا تو قرآن شریف پر تان لازم آئے گا۔ قرآن مجید کو عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہے، اگر عثمان رضی اللہ عنہ مطعون ہوگا تو قرآن مجید بھی مطعون ہوگا۔ آذان اللہ سبحانہ کما یعتقد الزنادقہ، اللہ تعالیٰ میں ان زندوقوں کے تقالات سے بچائے جو اختلافات اور جھگڑے اصحاب کرام علیہم الرضوان کے درمیان واقع ہوئے تھے، وہ نفسانی خواہشوں پر معمول نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہ کر ان کے نفسوں کا تزکیہ ہو گیا تھا، ان کا نفس امارہ پن سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں اس قدر جانتا ہوں کہ اس معاملے میں حضرت امیر سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ان کے مخالف امیر رضی اللہ عنہ خطا پر تھے، لیکن یہ خطا اجتہادی ہے جو ان کو فسق کے حد تک نہیں پہنچا دی، بلکہ اس خطا میں ملامت کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ اس خطا کرنے والوں کو بھی ثواب کا ایک درجہ حاصل ہے۔ اور یزید بد نصیب اصحاب کرام میں نہیں ہے، اس پہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اور یزید بد نصیب اصحاب کرام میں سے نہیں ہے، اس کو بدبختی میں، اس کی بدبختی میں کس کو کلام ہے؟ جو کام اس بدبخت نے کیا، یہ واقع کربلا کوئی کافر فرنگ بھی نہیں کرتا۔ اہل سنت والجماعت کے بعض علماء نے جو اس پر لعنت کرنے کے بارے میں توقف کیا ہے، اس وجہ نہیں کہ وہ اس سے راضی ہے، بلکہ اپنے کیے سے رجوع پرشمان و توبہ کے احتمال کی رعایت کرتے ہوئے کیا ہے۔ آپ کے مجلس شریف میں کتب زماں، بندگی، مختوم جہانیہ، قدس العزیز کی معتبر کتابوں میں سے ہر روز کچھ پڑھ جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کس طرح تعریف کی ہے اور کس ادب کے ساتھ ان کو یاد کیے، تاکہ صحابہ زمین کے بدخواہ مخالفین شرمندہ و ذلیل ہوں۔ اس زمانے میں اس بداندیش کو رافضیوں کی بہت کثرت ہو گئی اور گرد و نواح میں طرف پھیلے ہوئے، اس لیے اس بارے میں چند کلمات لکھے گئے تاکہ آپ کی صحبت مبارک میں اس قسم کیا بداندیش لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ ثبتکم اللہ تعالیٰ علی طریقۃ المرضیہ، اللہ تعالیٰ پسندیدہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ثابت رکھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی، واللہ عالم بالصواب، مجھے اس کی تفصیل تو نہیں معلوم ہے، لیکن جو خط کے مضمون سے بات سامنے آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت
شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سید تھے، جس کا بارہا حضرت نے ذکر کیا ہے، اور سادات کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو رافضی لوگ ہوتے ہیں اور جو دوسرے بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہاں جی، جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹی محبت کی وجہ سے بہت کرتے ہیں، یعنی قدر کرتے ہیں، اور وہ قدر مطلب وہ ہے کہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، بس جس کو کہتے ہیں نا مطلب انسانی لیول سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو نفس جس کے پاس ہو تو ظاہر ہے اس سے انسان ممنون بھی ہو جاتا ہے اور مرغوب بھی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ پھر مساعدات جو ہوتے ہیں اس میں پھسل سکتے ہیں، جو اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے ان کے لیے ایسے لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو شاید حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد کچھ ایسے لوگ حضرت کے قریب ہو چکے ہوں گے، شیخ فرید رحمۃ اللہ، چونکہ ان کے خانقاہ میں وہی تھے تو قریب ہو چکے ہوں گے، حضرت کو اس کی اطلاع ہو چکی ہوگی، تو حضرت نے ان کو گویا کہ ابتدائی سے اس چیز سے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جم جائے تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص جس کا اپنا عقیدہ صحیح ہے تو وہ تو بچے گا، وہ تو صرف ان کے ساتھ مدارات کرے گا، لیکن بعد میں ان کی جو اولاد ہے ان کی اولاد میں تو وہ چیز نہیں ہوتی، مطلب ان کی تربیت نہ ہو چکی ہو، وہ تو ان سے متاثر ہو کر باقاعدہ آؤٹ آف ٹریک ہو سکتے ہیں، جیسے ہوئے بھی ہیں۔ مطلب جو اولاد ہوتی ہے مطلب ظاہر ہے وہ تو یہ امریکہ کے لوگ، امریکہ میں جو لوگ جاتے ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں یا کینیڈا میں سیٹل ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو انتہائی بیوقوف سمجھتا ہوں، اس لیے بیوقوف سمجھتا ہوں کہ دیکھو وہ لوگ تو چلو با ایمان چلے گئے جہاں سے، ان میں ایمان ہوتا ہے تو ان کے اوپر ان کا شر جو ہے نا اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا، وہ بچ جاتے ہیں، بلکہ شاید اجر بھی زیادہ ملتا ہو، لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ 50% سے زیادہ مسلمان نہیں رہتی عموماً، اور پھر ان کی اولاد کی اولاد 25% سے بھی کم پہ آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھے پشت میں تو بالکل معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر تو یعنی گویا کہ اپنی نسل کو تباہ کرنے والی بات۔ وہاں چونکہ ان لوگوں نے شیطانی نظام کے ذریعے سے ایسے اصول و قوانین بنا دیے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اپنے اولاد کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، ہاں جی، اولاد کو شر سے نہیں بچا سکتا کیونکہ وہاں پابندیاں ہیں، اپنے اولاد کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو بارہا دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہاں سے گئے ہیں تو ان کی بچیاں جو ہیں نا وہ بڑی ہو گئیں، تو عیسائیوں سے شادی کی، یہودیوں سے شادی کی، اور مطلب سکھوں سے شادی کی، ہاں جی، تو انسان کو کتنی تکلیف ہوگی، مطلب ایسے حالت میں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو یہ جو لوگ دنیاوی چکا چوند کو دیکھ کر امریکہ وغیرہ میں سیٹل ہو جاتے ہیں اور یورپ میں سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ اصل میں اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے، وہ اپنے فیوچر کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اور صرف فوری جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ انسان کی اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جو بڑی نسبتیں ہوتی ہیں وہ ان کے گلے پڑ جاتی ہیں، یہ سادات کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ سادات کی طرف لوگوں کا رجوع ہوتا ہے، تو گمراہ لوگوں کا جو رجوع ہوتا ہے تو ان کے گلے میں پندے بن جاتے ہیں، اور اس طرح جو مطلب صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے یعنی ظاہر اچھے پوسٹوں پہ وہاں پر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، نتیجتاً ان کے پھر بعد میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اس میں جو ہے نا وہ فرمائی حضرت نے ان کو کہ بدعت جو ہے اس کا شر کفر سے زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر سے انسان پھر بھی بچتا ہے کیونکہ وہ واضح ہوتا ہے، بدعت نہیں ہوتا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے دفتر میں تو مجھ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے کہ ایک سانپ نے مجھے سجدے کی جگہ پہ ڈسا ہے، میں نے شاید یہاں پر سجدے کی جگہ پہ ڈسا ہے، اور دوسرا سانپ دور ہے، سبز رنگ کا سانپ ہے، وہ ذرا تھوڑا سا دور ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس صاحب سے میں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ پوچھا ہے تو مجبوراً مجھے بتانا پڑ رہا ہے، لیکن شاید میری بات کو آپ نہ سمجھ سکے اور مان بھی نہ سکے، لیکن بات سخت۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے اس خواب سے انڈیکیشن ہو رہی کہ آپ میں شرک بھی پایا جاتا ہے اور بدعت بھی پایا جاتا ہے،
شرک میں پائے جاتے ہیں بدعت، کیونکہ سجدے کی جگہ پر یا کا نعبد اس پر ہے نا. ہاں جی وہ شرک ہے. شرک سامنے جو آپ کو نظر ہے، اور جو دور جو سبز رنگ کا سام خوبصورت ہوتا ہے، تو بدعت ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، دور سے اچھا نظر آتا ہے نا. بلکہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو منع کیوں کرتے ہیں. بھئی تو اچھی بات ہے. اس کی مثال آسان میں جو بیان کرتا رہتا ہوں، اور میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر آپ نے ایک رکعت کے اندر 3 سجدے کر لیے تو اس کا کیا ہوگا؟ سب کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی. تو میں نے کہا سجدہ تو سب سے اونچا مقام ہے نماز کا، وہ آپ نے بڑھا دیا تو کیوں نماز نہیں ہوئی؟ ہاں جی اس لیے کہ آپ سب نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. تو آپ سب کے کسی چیز میں اضافہ کرو گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. نماز سے بڑی چیز اور کیا ہے؟ صلاۃ معراج المومنین. ہاں جی اگر آپ کی نماز نہیں ہوتی کہ وہ آپ سب کے طریقے سے ہٹتے ہیں، پھر باقی چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں جس میں آپ سب کے طریقے سے آپ ہٹیں گے اور اس میں آپ ثواب بھی سمجھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی بدعت جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ جو دین سمجھا جائے اور دین نہ ہو وہ بدعت ہے. ہاں جی تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو دین نہ ہو اپنی طرف سے ایجاد کیا گیا ہو اور اس کو دین سمجھا جائے پھر بدعت ہے. اگر اس کو دین نہ سمجھائے تو ایک لغو حرکت ہے، بدعت نہیں ہے، پھر ایک لغو حرکت ہے، ایک فضول حرکت ہے. اگر اس کو یعنی ثواب اس میں نہ سمجھا جائے، دین نہ سمجھا جائے. لیکن اگر دین سمجھا جائے پھر بدعت ہوگا. اور اسی سے ان لوگوں کی جو ہے نا وہ دلائل سارے فیل ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی اگر بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں تو تم بھی بدعت ہو کیونکہ تم اس وقت تو نہیں تھے. بھئی خدا کے بندے ہو تو دین نہیں سمجھا تو وہ تو دین نہیں ہے. آپ کوئی کارخانہ لگائے تو آپ سے ہم کے وقت میں کوئی کارخانہ تو نہیں لگتے تو کیا وہ بدعت ہی ہوگا؟ وہ تو بدعت ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا ہے. ہاں البتہ دین کے اندر کوئی اضافہ کر لو تو کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. تو اصل میں یہ چیزیں چونکہ نازک ہوتی ہے، اس میں چونکہ لوگ نہیں سمجھتے لہذا اس کا شر جو ہے نا بہت جلدی متعدی ہوتا ہے. آئی تو اس وجہ سے یہ باقی یزید کے بارے میں جو حضرت نے بات فرمائی ہے یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یزید کے بارے میں بعض لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو ایک صاحب تھے وہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھیوں میں ہیں اب الحمدللہ. تو یزید زندہ باد کے نعرے اس نے لگائے تھے کسی وقت. تو جب میرے ساتھ تعلق ہو گیا تو پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر علمی اور عقلی دلیل کے طور پر میں نے اسے عرض کیا کہ تاکہ وہ پکا ہو جائے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے تابعی تھے؟ صحابی تھے. ان کے یزید صحابی تھے تابعی تھے؟ تابعی تھے. میں نے کہا تابعی اور صحابی میں جب اختلاف ہوگا تو آپ کس کی مانیں گے؟ مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں ہوا. تو حضرت نے میرے کو یہی بات فرمائی یزید جو تھے تابعی تھے صحابی نہیں تھے، اور امیر معاویہ جو صحابی تھے. بس فرق یہی ہے. لہذا امیر معاویہ کے لیے آپ یزید کو نہیں بچا سکتے کیونکہ تابعی ہے. اگر وہ کسی صحابی کے ساتھ الجھ پڑے تو اس کو حوالہ اس کے اوپر ہے.